سبحان اللہ. تیسرے اسلام بھائی اگر واقعی نیت ہے تو ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. ہاں دل سے نیت ہے. دیکھو جو دل کی نیت ہے تو ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. اگر نیت نہیں ہے اور خواہ ہاتھ اٹھا کہ چلو دوسرے کو ترغیب مل جائے گی تو یہ جھوٹ بول کر ترغیب دینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی, ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے. جی امین بھائی. باپا الحمدللہ یہاں پر کئی اسلام بھائی ایسے بھی ہیں جو قافلہ کورس میں شامل ہیں اور آج آپ کی بارگاہ میں یہ اپنے آپ کو وقف مدینہ کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ وقف بلکہ وہ مدینہ اگر کیا ہوتا کھڑے ہے؟ ہو کر امیر علیہ سنت کی زیارت کر لیں جو وقف مدینہ بھی ہوئے ہیں اور جو 12 ماہ کے لیے سفر کر رہے ہیں. سبحان بابا الحمدللہ یہ تمام اسلام بھائی 12 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں. سبحان اللہ. اور وقف مدینہ, وقف مدینہ ان میں جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ وقف ہوتا ہے, آگے مدینہ ہوتا ہے. ساری زندگی کے مدینے کے لیے وقت تو سارے تیار ہو جائیں گے یار. مدینے میں کس کو زندگی گزارنی ہے؟ سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے تو سب کو چاہیے. تو وضاحت کریں کیا ہوتا ہے. آپ ہی کر دو بابا. یوں ہے ان کو معلوم تو ہوگا. پاپا زندگی بھر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے. تو یہ وقف مدینہ کہلاتا ہے آپ کے یہاں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ جو زندگی بھر یعنی کہ مدنی مرکز جہاں حکم کرے قافلے میں سفر کرو تو مدنی تربیت گاہ پہ بیٹھ جاؤ, تو جو بھی سونپے کام مدنی مرکز, تو یہ وقف مدینہ یہ اصطلاح ہے, کوڈ ہے ہمارا, یہ وقف مدینہ کہلاتا ہے. ماشاء اللہ. جی آیا نو مرحبا. اللہ آپ کو استقامت بخشے. تو اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اجازت ہے, وہ بھی وقف مدینہ ہو سکتے ہیں. 12 ماہ سفر کر سکتے ہیں. 12 دن سفر کیا جو اعلان ہوا اس پر بھی حصہ لے سکتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں. اسی طرح 3 روزہ جو بدھ جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ اتوار کی جو ترکیب ہے اس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. سب کو اجازت, بلکہ سب سے مدنی التجا. اس میں اس وقت جو مدنی چینل پر ذمہ داران جو ہمارے ساتھ ہیں مدنی مذاکرے میں, اراکین شورا بھی ہیں, کابینات کے نگران اور دیگر جو بھی اسلام بھائی ہوں, وہ جیسے ابھی امیر سنت نے مختلف شہروں میں جو دعوت اسلامی اجتماع میں شریک ہیں, مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ اپنے تمام کانٹیکٹ نمبر کو استعمال کریں اور سب کو دعوت دیں کہ دیکھیں امیر سنت ابھی ہمیں 12 دن کے مدنی قافلے کی دعوت دی ہے 12 ماہ کی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ رپلائی ملے گا اور ان کو آپ اپنے مدنی مرکز میں قافلے میں بلا لیں اور صبح ہاتھوں ہاتھ ان کو قافلوں میں سفر کرائیں. کوئی 3 دن کی نیت کر رہا ہوگا, کوئی 12 ماہ کی نیت کر رہا ہوگا, تو یہ سب کریں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہاتھوں ہاتھ فائدے حاصل کرنے کے لمحات ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب جیسے امیر سنت نے دعوت دی تو گھر کے افراد مل کر ایک انفرادی کوشش کریں کہ ابو آپ بھی سفر کر لیجئے, تو وہ کہیں گے جی آپ بھی چلے جائیے, آپ بھی سفر کر لیجئے. تو یوں ایک انفرادی کوشش کا ماحول بنتا ہے اور نیکی کی دعوت دینے کا ماحول بنتا ہے. اس سے الحمدللہ بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. ہمارا معاشرہ سنتوں کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ عز و جل. سب کوشش کریں. ہاں, اور یہ گھبرائیں نہیں. آپ جیسے کہ آپ کو ملک کے باہر بھی بھیجتے ہیں, اس میں ضرورت پڑتی ہے, مبلغ میں صلاحیت ہے تو جو یہاں جیسے جن کو سفر کروائیں گے, مثلا ملک سے باہر کا دوسرا حساب کتاب ہوتا ہے, یہاں کا دوسرا حساب ہوتا ہے. تو جیسے یہاں جو 12 ماہ سفر کرے گا اور یا وقف مدینہ, ان کو ہم لوگ کہ ہمارے یہاں مدنی مرکز جو ہے مہینے میں 3 دن گھر پہ جانے کی بھی اجازت دیتا ہے, تو گھر پہ بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایمرجنسیوں میں بھی ظاہر گھر جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو مدنی مرکز صورتحال دے کر اجازت دیتا ہے. ایسا نہیں ہے مطلب کہ اب وہ 12 مہینے کے لیے سفر کیا تو اب وہ گھر پلٹ کر 12 ماہ تک جا ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے. تو ماں باپ بھی نہ گھبرا, آپ کا لال جو ہے وہ مہینے میں 3 دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ روٹی کھائے گا انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ بابا لال جو ہے نا وہ لاعل بن کر لوٹے گا. اللہ نے سبحان اللہ. لال اور لاعل کا فرق آپ بیان کریں. یہ بھی میں بیان کروں. وہ لال تو وہ مطلب لال کے یہاں مراد بیٹا, لاڈلا بیٹا, پیارا بیٹا لال. اور لاعل لام کے بعد عین لاعل, یہ موتی, بہت قیمتی موتی جو ہوتا ہے اس کو لال ایک نام کا موتی ہے. تو لاعل آپ کا لال جو ہے وہ قیمتی لاعل بن کر لوٹے گا انشاءاللہ جل جلالہ. اچھا, یہ 40 دن اور 63 دن کا جو کورس ہوتا ہے نا, قافلہ کورس یا تربیتی کورس,
تو قافلہ کورس جو ہے نا، مدنی قافلہ کورس، یہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کے لیے، جیسے مبلغین وغیرہ ہیں، ذمہ دار ہے، کوئی ذیلی نگران ہے تو نگران حلقہ مشاورت کا، اس طرح. اور تربیتی کورس جو ہے نا، اس میں یہ قید نہیں ہے، چاہے تو مطلب یعنی کہ رکن شورا بھی تربیتی کورس کر سکتا ہے، اور چاہے تو ایک بے نمازی بھی آ کر وہ تربیتی کورس کر سکتا ہے، جو داڑھی بھی نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، جو بھی ہے، آ جاؤ. تربیتی کورس کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے، ٹھیک ہے نا. یہ سب کر سکتے ہیں، عام کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران شورا کو بھی کرنا چاہیے یہ تربیتی کورس، اور مجھے بھی کرنا چاہیے. جو تربیتی کورس کی جو ڈیٹیل ہے نا، جو میں نے فیضان سنت میں نے ان سے منگوا کر ڈالی ہے، وہ پڑھ کر یار منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ مجھے بھی کرنا چاہیے. اس میں ایسا تربیتی کورس کے 63 دن میں ایسا سکھایا جاتا ہے. نماز درست کروانا، یہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند تحصیل علم کے لیے سفر کے پہلے سفر دشوار ہوتا تھا. وہ 10 سال کے بعد بیٹے کا خط ملا. پہلے ہماری طرح کوئی یہ موبائل فون بھی نہیں ہوتا تھا. موبائل فون تو خیر ابھی ہم نے بھی نہیں سنے تھے پہلے، ابھی حال ہی نظر آ رہے ہیں کچھ سالوں سے. نہ ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا، نہ کوئی مطلب ہے نہ کہ برقی تار کا نظام تھا، وہ ٹیلی گرام وغیرہ کا، نہ فیکس کا نظام تھا، یہ کچھ نظام نہیں تھا. تو خط نہ یہ پوسٹ آفس بھی نہیں تھی جس طرح اب ہیں. تو بہت مشکل سے وہ پہنچتا تھا وہ پیغام، مہینوں برسوں میں. ایسا بھی ہوتا ہوگا. اچھا، تو یہ خط ملا 10 سال کے بعد، اور بیٹے نے باپ کو لکھا تھا کہ ابو الحمدللہ 10 سال کے عرصے میں اب مجھے کافی حد تک نماز پڑھنا آ گئی ہے. تو یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے. بچپن سے نماز پڑھتے 100 سال کے بوڑھوں کو آپ دیکھ لیں، ان کو نماز عام طور پر نہیں آتی، وہ غلط پڑھ رہے ہوتے. تو بالکل تجربہ مشاہدہ ہے. تو اس لیے نماز سکھائی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق سیکھے گا، صلاحیت کے مطابق سیکھے گا. جتنی توجہ زیادہ دے گا تو سیکھے گا. کوئی بولے کہ مجھے نہیں آیا، جیسے بولتے ہیں یار میں اتنے عرصے سے وہ مدرسۃ المدینہ میں قاعدہ پڑھتا ہوں. بھائی کتنا عرصہ ہوا؟ مجھے 6 مہینے ہوئے، میرے مخارج درست نہیں ہوئے. تو اس کو اپنے پوچھیں گے نا، بھائی کس طرح پڑھتے ہو؟ تو بولے میں تو روز جاتا ہوں. اچھا روز جاتے ہیں، تو روز پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ روز مدرسے میں جاتے بھی ہیں نا. تو مدرسے میں گئے، قاعدہ کھولا، اور تھوڑا بہت وہ جو بھی وہ سبق دیا 2 4 5 منٹ وہ اس نے یہ لے لیا، یہ قاعدہ لپیٹ کے رکھ دیا. پھر اب دوسرے دن آ کر کھولا، اور اب وہ پھر مجھے یاد نہیں ہوا. تو یاد کو یار تو اپنے پاس دم ہوتا تو آپ کو تکلیف نہیں، دم کر دیتے، گھر بیٹھے یاد ہو جاتا. جس طرح ٹینسز وغیرہ رٹتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ دنیاوی تعلیم میں بھی لوگ رٹتے ہیں، تو اسی طرح اس میں بھی رٹنا پڑتا ہے. مخارج جو ہے نا یہ ایسے نہیں آتے. ظاہر ہے کہ ہر بات تو سیکھنے سے آتی ہے. تو اس کو بھی بالکل یعنی کہ آپ تنہائی میں دوسروں کے سامنے شرم آئیے ہا کرتے کرتے، تو وہ اکیلے میں آپ ترکیب سے مطلب وہ آئینے کے سامنے کے، کیونکہ وہ مخرج نکلتے وقت منہ کا بگڑنا جو نہیں، یہ اس کا عیب ہے. منہ بھی نہیں بگڑنا چاہیے. خیر وہ کوئی وہ زینت القرا تو نہیں بنایا جاتا اس میں تربیتی کورس میں، لیکن آئینہ بھی سامنے ہو، اور آپ مطلب دروازہ بھی بند ہو، اور آپ مطلب کہ مخرج جو ہے اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. شین صاد ضاد، وہ مخرج تو منہ بھی نہیں بگڑے اور مخرج بھی ادا ہو جائے. تو یہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کرو گے، مشق نہیں کرو گے، پھر بدنام کرو گے. مدرسۃ المدینہ میں سال بھر سے جاتا ہوں، مجھے آتا ہی نہیں ہے پڑھنا. تو مدرسہ بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ کی کمزوری. تو 63 دن میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب ولایت کی سند مل جائے گی. آپ مطلب 63 دن میں اگر چاہیں گے، کوشش کریں گے دل جمعی کے ساتھ، جو آپ کو سبق دیا جائے گا یاد کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اتنی معلومات ہو جائے گی کہ میں صحیح کہتا ہوں کہ 25 سال پرانا مبلغ ماحول کا جو ہوگا نا دعوت اسلامی کے، اس سے بھی زیادہ شاید معلومات آپ کو ہو جائیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ مجھے بھی کرنا چاہیے، نگران شورا کو بھی کرنا چاہیے، ہر رکن شورا کو بھی تربیتی کورس کرنا چاہیے 63 دن کا. اس میں جو میں نے وہ لکھا ہے انہی کو معلوم کرے کہ کیا کیا ڈالتے ہو. وقتاً فوقتاً یہ مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں، ذرا میں بھول بھی جاتا ہوں. تو وہ پورا جو میں نے ڈالا، میں نے اس کو پڑھا، اس پر غور کریں. اس میں منجیات بھی سکھائے جاتے ہیں، مہلکات بھی سکھائے جاتے ہیں، یعنی نجات دلانے والی باتیں، وہ
तबाह करने वाली बातों से भी आगाह किया जाता है, गुनाहों की पहचान कराई जाती है, बहुत कुछ इसमें